بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید محمد نقی ابن سید علی محمد اور اشرف النساء بیگم کے ارواح کو بتصدق محمد والے محمد کے ایصال فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام
وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور ایک اعلان سماعت فرما لیں. کل یعنی 7 ذی الحجہ کو بوقت 6:30 بجے شام بمقام گلشن باقری حسین نگر کالونی دارالشفا حیدرآباد میں ایک مجلس کا انعقاد برائے شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کیا گیا ہے، جس کو عالی جناب مولانا سید علی آغا باقری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ سبھی حضرات سے اس میں شرکت کی پرخلوص گزارش. ایک صلوات اور بھیج دیں معاذ بلند محمد. میرا خیال ہے تھوڑا آپ حضرات اور آگے تشریف لیں تو زیادہ صحیح رہے گا، درمیان میں کوئی خلا نہیں رہے گا. مسلسل سورہ آل عمران کی آیت کو ثمنا میں بیان قرار دیا جا رہا ہے اور خاندان ابو طالب کے عنوان سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. اس عنوان کی یہ تیسری تقریر ہے اور 2 تقریریں اور رہ گئی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم کی آل کو اور آل عمران کو علی العالمین عالمین پر. کل تک جو گفتگو ہوئی آپ کی خدمت میں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مکہ زمین کا نقطہ آغاز ہے اور مکہ ہی کی سرزمین پر یہ خاندان آباد ہوا اور یہیں سے تہذیب کا آغاز ہوا. دین اور شریعت کو یہیں سے زندگی حاصل ہوئی، دوام حاصل ہوا. اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی. بنیاد فرشتوں کے ذریعے، جبریل و میکائیل کے ذریعے جب حضرت آدم دنیا میں آئے تبھی رکھ دی گئی. وہ ایک خیمے کی شکل تھی. بعد میں حضرت آدم کے وسیع حضرت شیس نے اسے ایک کمرے کی شکل دی اور اس کے بعد حضرت ادریس نے باقاعدہ پتھر کی ایک عمارت بنوائی. حضرت ادریس کے بعد جب حضرت نوح کا زمانہ آیا
تو طوفان نوح میں خانہ کعبہ کو بلند کر لیا گیا، اور حضرت نوح اپنی کشتی کے ساتھ اس جگہ پہنچے تو ان کی کشتی نے 7 دن تک خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم سے جب سیلاب تھم گیا، زمین نے پانی کو جذب کر لیا، تو کشتی سے اترے اور حضرت آدم کے تابوت کو بحکم خدا وہاں سے نکال کے نجف اشرف میں دفن کر دیا، اور پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر یہ تیرے ولی مطلق کی آخری آرام گاہ ہے تو پھر مجھے بھی اس سعادت سے محروم نہ رکھ، اور آخری وقت میں بھی یہیں آ جاؤں۔ لہذا جب آپ نجف اشرف جائیں گے تو وہاں مولا کی زری میں جہاں مولا کی قبر ہے، وہیں پایتی حضرت نوح کی بھی قبر ہے اور حضرت آدم کی بھی قبر ہے۔ ایک آدم اول ہے اور ایک آدم ثانی ہے، اور دونوں ابو تراب کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ زیارت پڑھی جائے حضرت آدم کی بھی وہاں اور حضرت نوح کی بھی وہاں۔ اس کے بعد طوفان نوح کے بعد 1080 سال کا جو پیریڈ گزرا تو حضرت ابراہیم دنیا میں آئے۔ طوفان نوح کے 1080 سال بعد حضرت ابراہیم دنیا میں آئے۔ حضرت ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ بیک وقت اللہ نے حضرت ابراہیم کو کئی عہدوں سے نوازا تھا۔ خلت کا بھی عہدہ دیا تھا، نبوت کا عہدہ بھی دیا تھا، اور رسالت کا بھی عہدہ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت بابل میں ہوئی، جو کل ہم نے گفتگو کی۔ بابل میں ایک جابر بادشاہ رہتا تھا، نمرود۔ اس نے ابراہیم کے دعوے کو جھٹلایا معاذ اللہ، اور حضرت ابراہیم نے اس سے مناظرہ کیا، اور جب مناظرہ فتح کر لیا حضرت ابراہیم نے تو انہیں آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا گیا، وہ آگ گلزار بن گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو لوگوں نے برداشت نہیں کیا اور یہ کہا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانیں گے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ نام اللہ کا ہوتا ہے، دین اپنی مرضی کا چلایا جاتا ہے۔ جیسی جس کی مرضی ہوتی ہے اس رسم کو اختیار کر لیتا اور اسے نام دین الہی کا دے دیتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈھال لیتا اور کہتا یہی دین الہی ہے اور ہم ذل الہی ہیں۔ سمجھے نا آپ، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ لہذا وہ اپنی مرضی کے مطابق دین اختیار کیے ہوئے تھے، اور جو حقیقی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے تھے اسے وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ یہ جتنی بھی تقریر میں نے کی ہے یہ گزشتہ 2 تقریروں کا ماحصل ہے اور اس کا تعاقب ہے، اس کا تکملہ ہے۔ اب گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کل میں نے عرض کیا کہ بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد جو ایک بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، اور اس کے گلے میں رسی ڈال دی اور کلہاڑی ڈال دی کہ بھائی اسی نے توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ کہا اسی سے پوچھ لو، کہا یہ کیسے بات کرے گا؟ وہیں پر حضرت ابراہیم نے کہا جب یہ بات ہی نہیں کر سکتا ہے تو پھر تمہارا خدا کیسا ہے؟ کیسے یہ تمہارا خدا ہو گیا؟ تاریخ میں 2 ہی بت شکن گزرے ہیں، ایک ابو طالب کا جد ہے اور ایک ابو طالب کا بیٹا ہے۔
اب ابو طالب کے جد ہیں ابراہیم جد امجد، مورث اعلیٰ ابراہیم ہے، وہ بھی بت شکن۔ ابو طالب کا بیٹا ہمارا مولا، وہ بھی بت شکن۔ ہم بت پرستوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم پر یہ نہ زور دیا کریے کہ ان کو کیوں نہیں مانتے ہو، ان کو کیوں نہیں مانتے۔ ہم بت پرستوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتے اور ہم انہیں نہیں مانتے۔ جن کا کبھی بھی بت سے تعلق رہا ہو انہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، اپنا قائد نہیں بنا سکتے، اپنا رہبر نہیں بنا سکتے، وہ ہمارے رہبر نہیں ہو سکتے۔ ہم بت شکن کے ماننے والے ہیں۔ ابراہیم بھی بت شکن ہے، علی بھی بت شکن ہے، دونوں نے بتوں کو توڑا، مگر فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ ہو گیا کہ ابراہیم نے چھپا کے توڑا، علی نے دکھا کے توڑا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ جب وہ چلے گئے عید منانے کے لیے تب ابراہیم توڑ رہے ہیں بتوں کو، اور علی دکھا کے توڑ رہے ہیں۔ کسی کی ہمت ہے تو روکے۔ اب یہ خانہ کعبہ میں بت آئے کہاں سے، یہ بھی ایک منزل ہے۔ پچھلے سال جو میری ایک تقریر تھی اس میں یہ بات رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ جب اگلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو ضرور اس چیز کو بیان کروں گا۔ آخر آئے کہاں سے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری ذمہ داری لے لی تو یہ بت آئے کہاں سے، یہ بیان ہوگا آگے چل کے، کیونکہ سلسلہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا بہرحال، اور کہا نہیں اب آپ ہجرت کریں، آپ یہاں سے نکلیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی میں نکل جاتا ہوں۔ اپنے مویشیوں کو، اپنے ریوڑ کو ساتھ میں لیا اور لے کے جانے لگے۔ کہا نہیں یہ مویشیاں تو آپ نہیں لے جا سکتے، یہ سارا مال وال یہیں چھوڑیے، کیونکہ یہ جتنے سال آپ یہاں رہے یہ آپ نے ہماری زمین پر یہ دولت کمائی ہے، لہذا یہ آپ نہیں لے جا سکتے، خالی ہاتھ جائیے۔ ابراہیم کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی ہراس ہے۔ جو آتش نمرود میں کود گیا اسے کیا ہراس ہے اور کیا خوف ہے؟ کہا تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان اپنے مویشیوں کو نہ لے جائیں، اپنی دولت کو نہ لے جائیں، اسے یہیں چھوڑ دیں؟ تمہارے پاس دلیل یہ دے رہے ہو کہ اتنے سال ہم نے تمہارے یہاں گزارے، لہذا ہم نے یہاں سے یہ کمایا ہے، اس لیے اس کو یہیں چھوڑیں۔ حضرت ابراہیم نے عجیب حجت قائم کی، کہتے ہیں کہ تم میرے وہ سال واپس کر دو جو میں نے یہاں گزارے ہیں، تم میرے وہ سال واپس کر دو، میں تمہیں یہ مویشیاں دے دوں گا، اپنے یہ دولت دے دوں گا۔ اب لاجواب ہو گئے، کیا کہتے، امکان میں نہیں تھا۔ کہ بھائی ٹھیک ہے اپنی دولت وولت سب لے جاؤ، ہماری جان چھوڑو۔ لے کے چل پڑے بی بی سارا، فلسطین پہنچے۔ فلسطین پہنچے، آئیے قبلہ کرسی سے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ فلسطین پہنچے، وہاں سے مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا تو سب کو فرعون مصر کہا جاتا تھا، ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی فرعون تھا۔ جو وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا، تو وہ فرعون مصر اس زمانے کا۔ تو جب یہ پہنچے ہیں شہر کی سرحد پر اپنے مال کو لے کر کے اور اپنے اسباب اپنی دولت کو لے کر، تو بی بی سارا کو انہوں نے صندوق میں رکھ دیا کہ کوئی دیکھے نہ۔ اب وہاں جو ہے وہ سپاہی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں یہاں کسٹم ہے، دکھانا پڑے گا کھول کے، اس میں کیا رکھا ہوا ہے۔ کہا یہ نہیں دکھاؤں گا۔ سپاہی عاجز آ گئے، بادشاہ کے پاس پہنچے، کہا دکھا نہیں رہا، ایک شخص آیا ہوا ہے بابل سے، فلسطین سے ہوتے ہوئے، اور صندوق میں کچھ رکھا ہوا ہے وہ دکھا نہیں رہا ہے۔ کہا پکڑ کے لے آؤ اسے۔ پکڑ کے لائے گئے۔ اب دیکھیے کیا منزل ہے، پکڑ کے لائے گئے۔ کہا یہ صندوق میں کیا ہے، اسے دکھاؤ، بغیر دکھائے ہوئے تم ہماری سرحد میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟
کہا ٹھیک ہے تو کہہ رہا تو دکھا رہا ہوں. کھول دیا تو اس میں بی بی سارا ظاہر ہوئی. اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے بی بی سارا کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, اس کا ہاتھ شل ہو گیا. یہ ہوتی ہے نبی کی زوجہ. کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, ہاتھ شل ہو گیا. دوسرا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, وہ بھی شل ہو گیا. اب دونوں ہاتھ جب شل ہو گئے تو اس کی سمجھ میں آ گیا, ہوشیار تھا کہ نہیں یہ اللہ کا خلیل ہے اور یہ اللہ کا حبیب ہے, یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے, معمولی آدمی نہیں ہے. لہذا کہا کہ نہیں میں معافی مانگتا ہوں اور میرے یہ ہاتھ صحیح کروا دیجئے. معافی مانگی. اب یہاں پر ذرا سا تاریخ میں جھول ہو گیا کہ اس نے ایک کنیز کو ساتھ میں کر دیا تھا. حضرت ابراہیم جب وہاں سے جانے لگے, کیونکہ حکم تھا اللہ کا کہ مصر سے بھی ہجرت کیجئے, تو اب مصر سے ہجرت کر کے, کیونکہ خاندان ہجرت کرنے والوں کا خاندان ہے, اور یہاں جو ہجرت کی جاتی ہے وہ کاروبار کے لیے یا تجارت کے لیے نہیں کی جاتی. یہاں ہجرت شریعت کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے, دین کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے. لہذا جب نکلنے لگے تو اس نے معافی تلافی کر لی تھی, اللہ نے اسے معاف کر دیا. اس نے یہ کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اسے میں آپ کی زوجہ کی کنیز بنا رہا ہوں, اسے کنیزی میں لے جائیے اپنی. وہ جس بیٹی کو مصر کی شہزادی کو جو ساتھ میں کیا تھا, ان کا نام تاریخ میں ہاجرہ ہے, ان کو ہاجرہ کہا جاتا. بی بی ہاجرہ کو ساتھ میں کر دیا. اب جب پہنچے مصر سے نکلے تو بی بی سارا نے, کیونکہ وہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور نسل کو آگے بڑھنا تھا, لہذا یہ کہا کہ آپ کو میں اجازت دیتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے عقد کر لیں. بی بی ہاجرہ سے عقد ہو گیا اور ایک ہی سال میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہو گئی. اب یہاں بھی تاریخ ذرا سا انصاف سے کام نہیں لیتی, اور وہ یہ کہہ دیتی کہ بی بی سارا کو کچھ معاذ اللہ حسد ہو گیا. حسد وسد کا یہاں گزر نہیں ہے, حسد نہیں ہوا. حکم الہی کا ترجمان بنی ہے بی بی سارا, کیونکہ ایک تہذیب کا آغاز مکے سے ہونا ہے, اس کے لیے وسیلہ بن رہی ہیں بی بی سارا کہ آپ ہاجرہ کو لے کے مکے جائیے. حضرت ابراہیم نے, کیونکہ جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے ویسے نبی بھی اللہ کو دیکھتا ہے, کہ پروردگار میری یہ زوجہ سارا یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو لے کر کے مکے کی سرزمین میں سنگلاق وادی میں چلا جاؤں. حکم الہی ہوا کہ سارا کی قربانیاں تمہیں نہیں یاد ہیں, سارا شہزادی تھی, اس نے تمہارے لیے گھر بار چھوڑا, قوم چھوڑی, قبیلہ چھوڑا, دولت چھوڑی, جائیداد چھوڑی, اتنی قربانیاں دی ہیں. حکم مان لو, سارا جو کہہ رہی ہیں وہ مان لو اور لے جاؤ ہاجرہ کو. ہمارا بھی منشا یہی ہے. اب لے کر کے حضرت اسماعیل کو اور بی بی ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم چلے ہیں مکے کی طرف. جو راستہ اختیار کیا ہے حضرت ابراہیم نے مکے کا, وہاں سے مقام اور یعنی بابل میں ولادت ہوئی ہے, اور اس وقت آپ کو دنیا کے نقشے میں بابل صاف نظر نہیں آئے گا, یہ کہاں عراق کی سرزمین تھی. اور میں پہلے دن بتا چکا کہ یہ ساری سرزمینیں عرب کی ہیں, آگے حکومتوں نے ان کو تقسیم کر لیا. بہرحال چلے تو جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ معمولی راستہ نہیں تھا, ہر ایک کی گزرگاہ نہیں تھی. وہ راستہ ایسا تھا کہ جس پر پہلی بار حضرت ابراہیم ہی چلے اس راستے سے, اور ان وادیوں سے گزرتے ہوئے مکہ پہنچے. بابل عراق میں ہے, اور بعض روایتوں کے حساب سے حضرت ابراہیم کی ولادت کربلائے معلی میں, جو آج کربلائے معلی ہے, وہاں ہوئی. بہرحال
وہاں سے جو راستہ اختیار کیا وہ عام رہگزر نہیں تھی، جھاڑی جھنکاڑ سب کچھ، اور اس سے وہ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور جانے کے بعد مکے پہنچ گئے۔ ابراہیم سے پہلے نہ کسی نے وہ راستہ اختیار کیا، اور ابراہیم کے بعد بھی صدیاں گزر گئیں، کسی نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا۔ 61 ہجری کو حسین جو کربلا پہنچے ہیں تو اسی راستے سے، یعنی ہزاروں سال بعد امام حسین علیہ السلام نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو ان کے جد ابراہیم نے اختیار کیا تھا، اسی راستے سے۔ فرق اتنا ہو گیا کہ وہ کربلا سے عراق کی زمین سے مکے جا رہے تھے، اور یہ مکے کی زمین سے عراق آ رہے تھے۔ وہ دین پھیلانے کے لیے جا رہے تھے، یہ دین بچانے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ عجیب و غریب ہجرت اس خاندان کا ورثہ۔ پہنچے اس سنگلاخ وادی میں، میں ذرا دھیرے دھیرے اس لیے چل رہا ہوں تاکہ پوری طریقے سے آپ کے حافظوں میں یہ چیز محفوظ ہو جائے، خاص طور سے میرے نوجوان بھائیوں کے، کیونکہ تاریخی مضامین بہت کم ممبر پر ٹچ کیے جاتے ہیں۔ پہنچے، خدا کا حکم تھا، وادی کیسی ہے؟ اب میں نے کہہ دیا نا کہ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی، اس کی میرے پاس دلیل ہے، اور خالی روایتوں سے نہیں بلکہ قرآن سے بھی۔ کیسی وادی تھی جہاں گئے، اور وہاں رک کر کے کیا دعا کی، تو قرآن نے اسے ریکارڈ کیا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر فقط گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کئی اشرے درکار ہیں۔ دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، کی جو ذی زرع علاقہ ہے، نان کلٹیویٹڈ ایریا ہے، جہاں کوئی زراعت کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھیت نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی باغیچہ نہیں ہے۔ کہاں پر؟ ایسی جگہ پر، اندہ بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب۔ یہ قرآن ہے، اندہ بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب۔ ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوگی؟ آگے چلے گی، جب اسماعیل ابھی تو شیرخوار ہیں، جب نوجوانی کی منزل میں آ جائیں گے تو ابراہیم کعبے کی تعمیر کریں گے اور اسماعیل ان کی مدد کریں گے۔ تو اب ابھی تو آگے کی منزل ہے، ابھی تو یہ بات بھی نہیں آئی، تو کیسے کہہ رہے ہیں اندہ بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب؟ اس کا مطلب یہ کہ گھر کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، آگے ابراہیم کو گھر کو بلند کرنا ہے، گھر کی دیواروں کو بلند کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہوا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ یہ سب میں پچھلے سال سنا چکا، لہذا ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم نے وہاں پر اپنی ذریت کو چھوڑا، حضرت اسماعیل کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے 4 لوگوں کے اصطفاء کا ذکر کیا، آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا اور آل عمران کا۔ یہاں ایک لطف کی بات یہ دیکھیں کہ اگر آدم سب سے بڑے مصطفیٰ تھے اور نوح ان سے چھوٹے تھے رتبے کے لحاظ سے، تو پھر حضرت نوح کا ذکر اللہ بعد میں نہ کرتا، کیونکہ یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے، اور یہ عقل بھی گوارا نہیں کرتی کہ جب کسی بڑے کا ذکر ہو جائے تو اس کے بعد کسی چھوٹے کا تذکرہ کیا جائے۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کسی چھوٹے کا تذکرہ کیا جائے تو جب ایک معمولی انسان ایسا نہیں کر سکتا تو جو خلاق عقل ہو اس سے یہ بعید ہے کہ وہ آدم کے بعد، آدم جیسے مصطفیٰ کے بعد کسی چھوٹے مصطفیٰ کا ذکر کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر نوح کا ذکر ہو رہا ہے تو نوح آدم سے بڑے مصطفیٰ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آدم فقط نبی ہیں، نوح نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو اب یعنی آدم کے بعد نوح کا ذکر، تو رتبے کے لحاظ سے نوح بڑھ چکے ہیں آدم سے، لہذا نوح کا تذکرہ کیا۔ اب نوح کے بعد آل ابراہیم کا ذکر، تو اس کا مطلب ابراہیم کی ذریت نوح سے بھی بڑی مصطفیٰ۔
ارے نہیں توجہ ہے، نہیں مجھے کہنے دیجئے، یہ اللہ سلسلے در سلسلہ گفتگو کیوں کر رہا ہے کہ آدم مصطفیٰ، آدم سے بڑے مصطفیٰ نوح سے بڑے مصطفیٰ آل ابراہیم، ابراہیم کی اولاد، اور ابراہیم کی اولاد سے بڑے مصطفیٰ آل عمران، عمران کی اولادیں یہ سب سے بڑے مصطفیٰ ہیں۔ تو اب ان مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ آخری میں جو خطبہ بیان ہوگا امام حسن علیہ السلام کا، اس میں امام حسن نے یہی کہا ہے کہ جو اصل مصطفیٰ ہیں ان کو پہچانو، جو حقیقت مصطفیٰ ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس منزل پر کہ آدم کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، مگر ابراہیم کی اولاد کا تذکرہ کیا، آدم کی اولاد کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بھی مصطفیٰ کیا۔ نوح کی اولاد کا ذکر نہیں کیا، نوح کا کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کی اولاد کو بھی مصطفیٰ کیا، مگر ابراہیم کی اولاد کو کہا کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو مصطفیٰ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آل ابراہیم کا ذکر کیوں کر دیا کہ ابراہیم کی اولاد کو، اس سے پہلے اور جو دو نبی گزرے ان کی آل کو مصطفیٰ کیوں نہیں بنایا؟ ابراہیم کی آل کو مصطفیٰ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ابراہیم سے پہلے کوئی امام نہیں تھا۔ نہیں نہیں نہیں، شاید میرا جملہ پہنچ نہ سکا بھائی، میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم فقط نبی نہیں، فقط رسول نہیں، فقط خلیل نہیں، بلکہ امام بھی ہیں۔ انی جعلک للناس اماما، اللہ نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ جو ہی ابراہیم لوگوں کے امام بنے، اس امامت نے اولاد کے لیے استفائی کا دروازہ کھول دیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، نبوت کی آل کو مصطفیٰ نہیں کہتے، امامت کی آل کو مصطفیٰ کہتے۔ عزیزان گرامی، مولا سلامت رکھتے، اللہم صل علی محمد۔ ایک بلند ترین صلوات بھیج دو محمد و آل محمد۔ تو امامت نے استفائی کا اور مصطفائی کا دروازہ کھولا۔ یہ امام بھی ہے اور امام ہے، جیسے ہی امامت کا عہدہ ملا، مجھے نہیں پتا میں نے اس سے پہلے کہا کہ نہیں کہا، مگر بات آ گئی تو پھر سن لیں عزیزان گرامی۔ عجیب و غریب منزل ہے، جیسے ہی امامت کا عہدہ دیا، نہ جانے کیا کشش تھی اس عہدے میں، کیا فیسینیشن تھا، کیا اٹریکشن تھا، کیا جاذبیت تھی، کیا کھچاؤ تھا، کیا مقناطیسیت تھی اس عہدے میں کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم سے کہا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، فوراً خواہش ظاہر کر دی۔ قالا ومن ذریتی، اور میری ذریت میں اور میری اولاد میں، اے ابراہیم اس سے پہلے آپ کو نبوت کا عہدہ مل رہا ہے، اولاد میں نہیں مانگتے، آپ کو خلت کا عہدہ مل رہا ہے، اولاد میں نہیں مانگتے، رسالت کا عہدہ مل رہا ہے، اولاد میں نہیں مانگتے۔ یہ امامت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اولاد میں مانگ لیا؟ عجب نہیں، روح ابراہیم جواب دے، منبر پر بیٹھ کر نادانی کی باتیں مت کیا کرو، تمہاری سمجھ میں اتنا بھی نہیں آیا۔ نبوت مانگتا مگر نبوت کا عہدہ ایک منزل پر ختم ہو جائے گا، رسالت مانگتا مگر رسالت کا عہدہ ایک منزل پر ختم ہو جائے گا۔ میں نے امامت مانگی اس لیے کہ امامت کا عہدہ قیامت تک باقی رہنے والا۔ سلامت امامت کا عہدہ قیامت تک باقی رہنے والا۔ عزیزان گرامی، یہ امامت کا عہدہ قیامت تک باقی رہنے والا، تو جب تک یہ عہدہ رہے گا تب تک ابراہیم کی اولاد رہے گی۔ اب کسی کو بھی امام بنا لو، پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ثابت یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب جو امام بنے گا، کیونکہ اللہ نے نفی نہیں کی، اللہ نے کہا یقیناً تمہاری اولاد میں رہے گا، ہم ظالموں تک اسے جانے ہی نہیں دیں گے۔ یعنی جس میں ذرا سا بھی ظلم پایا گیا
سکتا، کچھ ہو جائے امام نہیں ہو سکتا۔ لا ینالو عہد الظالمین، ہم نہیں پہنچنے دیں گے اس عہدے کو ظالمین تک، تمہاری نسل میں رکھیں گے، پریشان مت ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے خدا کے حکم سے چلے گئے، فوراً چلے گئے، چھوڑا اور چلے گئے۔ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، یہ ہے اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا برگزیدہ۔ چلے گئے، اب بی بی سارہ 1 یا 2 مشک جتنا بھی پانی رہا ہو وہی ہے، وہاں تو کوئی پانی کا چشمہ ہے نہیں، کوئی تالاب تو ہے نہیں، سنگلاخ وادی ہے، درخت بھی نہیں دکھتے، چٹیل میدان۔ اور اب تو شکل بدل گئی ہے، ورنہ جو تاریخوں میں ہے ایسے پہاڑوں سے گری ہوئی کہ وہ سورج کی روشنی میں جیسے لگتا تھا کہ بالکل لوہا دہک رہا ہے، ایسی پہاڑیاں۔ آج بھی اتنی بلڈنگز بننے کے باوجود کبھی آپ ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو اگر دیکھیں وہاں جا کر تو وہ بالکل ویسے ہی نظر آئیں گی، رنگ بھی ان کا ویسے ہی، جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ اگر دیکھیں گے تو رنگ بھی ویسے ہی، ایسی وادی۔ چھوڑ کے چلے گئے، پانی کب تک ساتھ دیتا؟ ختم ہو گیا پانی، پانی ختم ہوا۔ یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایام بھی وہی ہیں، ختم ہو گیا پانی، پانی ختم ہوا تو اب حضرت اسماعیل پیاس سے جاں بلب ہوئے۔ اب ماں دیکھ رہی کہ بیٹا پیاس کی شدت سے، آفتاب کی تمازت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں کا دل ہے، اللہ کے حکم سے آ تو گئی ہیں، اللہ پر توکل ہے، مگر ماں کا دل ہے، لہذا ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، کوئی ہے؟ کوئی آواز نہیں۔ کبھی مغرب جاتی ہیں، کبھی مشرق جاتی ہیں، چونکہ پیغمبر خدا نے یہ کہہ دیا کہ حد سے باہر نہ جانا، اور حد یہ بتائی کہ یہ صفا اور مروہ، اس سے باہر نہ نکلنا۔ بچہ تڑپ رہا ہے پیاس سے، مگر اس کے باوجود بھی کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، اور بس یہی کہتی کوئی ہے، کوئی آواز نہیں آئی، بچہ تڑپ رہا ہے، چاہتی تو نیچے اتر جاتی، بیٹا تڑپ رہا تھا، مگر نبی نے کہہ دیا باہر نہ جانا، اس سے زیادہ ایک حد معین کی، یہ ہوتی ہے نبی کی زوجہ، جو حد معین کر دی جائے وہی رہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ قبلہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ابو طالب کی جدہ ماجدہ کے عمل کو سنت قرار دے دیا۔ آج جو حاجی جاتا ہے وہ یہی کرتا ہے تاکہ ہاجرہ کی یاد تازی رہے، ہاجرہ کی یاد تازی رہے۔ بی بی ہاجرہ تڑپ رہی ہیں، اسی کشمکش میں ایک مرتبہ پھر سوچا کہ لاؤ ذرا بیٹے کو دیکھیں تو کیسا ہے۔ اب جو آئی تو دیکھا بیٹے کے قدموں سے ایک چشمہ ابل رہا ہے، ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اب دیکھیے عربوں کی 3 قسمیں تھیں۔ بدو عرب، یہ عرب بدوی قوم عاد و سمود، ان کو اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ختم ہو گئے۔ یہ عرب ہوئے کہاں سے؟ یہ عرب نام آیا کہاں سے؟ حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام، حضرت سام جو تھے سب سے بڑے بیٹے، حضرت سام چونکہ بڑے بیٹے تھے، لائق بیٹے تھے، حضرت نوح کے سام ہم یافس تینوں، اس میں سام کا درجہ بلند تھا، نبوت، حکومت، ریاست، طاقت، قوت، پاور، ایڈمنسٹریشن، سب کچھ حضرت سام کے حصے میں آیا۔ حضرت سام، یہی سے قبلہ سامراج بنا ہے۔ جو سامراج آپ سن رہے ہیں نا، یہ کوئی وہ نہیں، یہی سے نکلا سامراج، تو یہ وہ پوری دنیا میں وہ معاملہ پھیلا۔ حضرت سام کی نسل میں ایک بہت نامور ہستی گزری، حضرت عرب ابن قحطان۔ ان عرب ابن قحطان کے نام سے سرزمین کا نام عرب پڑا۔ اب وہیں سے جو یہ بدو تھے قوم عاد و سمود والے، یہ تو نکل گئے۔ جو عرب عاربہ تھے، یعنی وہاں کے نیشنز،
وہاں کے سٹیزنز، وہاں کے اصل رہنے والے، ان کو عرب عاربہ کہا جاتا تھا، اور جو ہجرت کر کے آتے تھے انہیں عرب مستعربہ کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ عرب عاربہ میں نہیں تھے، عرب مستعربہ میں تھے۔ عرب عاربہ اپنے اوپر فخر کرتے تھے کہ اصل سٹیزن ہم ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے۔ تو اب خیر بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ چشمہ ابل رہا ہے، تو بی بی ہاجرہ کی زبان بھی ابھی عربی نہیں ہے، آئی ہے مصر سے، ان کی زبان مصری ہے۔ حضرت ابراہیم کی زبان عبرانی ہے۔ ان دونوں کے میل سے آگے چل کے ایک زبان جو وجود میں آئی وہ بنی ہاشم کے قبیلے نے استعمال کی، اور اسی میں قرآن نازل ہوا، وہی اصل عربی کہلائی۔ توجہ رکھیے گا، یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ عربی بنی ہاشم کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں تھا، باقی سب صرف اٹکل لگاتے تھے اور اس میں شعر کہہ دیا کرتے تھے۔ اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، خیالوں کی دنیا میں کھوئے رہتے تھے، ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے کسرا کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کالا توا ہے اسے چاند بنا دیا، یہ شاعر کا کام ہوتا ہے۔ کالا توا ہے اس کو چاند بنا دے، شاعر سے آپ کہیے وہ کر دے گا۔ یہ مت سمجھیے گا میں خود بھی بھائی شاعر ہوں، جو خطیب ہوتا ہے وہ شاعر بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہے شاعر کا کام۔ یہ کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹی موٹی ہو اس کو بڑا کر کے بیان کر دیتا ہے شاعر، یہ شاعر کا کام ہوتا ہے۔ کوئی بہت بدصورت ہو اسے خوبصورت کر دے، کسی خوبصورت سے ناراض ہو جائے اسے بدصورت کر دے، شاعر کرتا ہے، یہ کام شاعر کے حصے میں ہے۔ اسی لیے رسول خدا کو جب شاعر کہا گیا تو اللہ نے کہا ما علمناہ الشعراء، ہم نے اپنے حبیب کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ سورہ شعراء پورا قرآن مجید میں موجود ہے، شاعروں کا سورہ، سورہ شعراء۔ ہم نے شعر کی تعلیم نہیں دی ہے، میرا حبیب یعنی کیونکہ شاعر کا تصور تو یہ تھا کہ امیجنیشن، خیالی باتیں، ان کا جنت ایسی ہوگی، کوثر ایسا ہوگا، سلسبیل ایسی ہو، طوبہ ایسی ایسا، اور فرشتے ایسے ہو، حوریں ایسی ہو، غلمان ایسے، تو ان کا یہ سب خیالی باتیں کر رہا ہے، یہ شاعر ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ تو یہ شعر معیوب معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شاعر ہے تو کہتا نہیں نہیں یہ تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی کہہ دیتا ہے۔ لہذا شاعری کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، شاعر اپنے خیال کی دنیا میں کھویا رہتا تھا، حقیقت کچھ اور ہوتی تھی۔ مگر ایک دروازہ، کیونکہ شاعر کا کام یہ ہے کہ قطع ہے تو اسے سمندر بنا دیتا ہے، یہ شاعر کا کام ہے، سمندر ہے تو اسے قطرہ کر دیتا ہے، یہ شاعر کا کام ہے۔ تو لہذا میل نہیں کھاتا تھا حقیقت سے اور شاعری کا، مگر ایک دروازے پر آ کر مصالحت ہو گئی، وہ ہے در ابو طالب، جہاں آ کر مصالحت ہو گئی۔ اب یہاں جتنا بڑھاؤ وہ کم ہی رہے گا، ان کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے، یہاں آ کر مصالحت ہو گئی۔ تو لہذا وہ اللہ نے کہا کہ ہم نے شعر کی تعلیم نہیں دی ہے، تو عربی جو اصل بولتے تھے وہ بنی ہاشم بولتے تھے، اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہی کی زبان میں۔ تو اب بی بی ہاجرہ کی ابھی زبان عربی نہیں ہے، مصر سے آئی ہیں۔ ایک مرتبہ جو پانی کو ابلتے ہوئے دیکھا، پانی بہ رہا تھا، بی بی نے عبرانی زبان کے میل سے ایک لفظ کہا، زم زم، اس کا معنی ہے تھم تھم، رک جا رک جا۔ پانی نے ہاجرہ کی اطاعت کی، رک گیا، یعنی معصومہ یا معصوم کی ماں کی اطاعت پانی کرتا ہے، رک گیا۔ بی بی نے پتھروں سے ایک منڈیر بنانا شروع کی، اب پانی اسی سرحد میں ہے مگر ابل رہا ہے، اللہ اکبر۔ ادھر سے یہ عرب مستعربہ ہے کیونکہ ہجرت کر کے آئے، ادھر سے قافلہ بنی جرہم کا گزر ہوا، کیونکہ اس زمانے میں مکہ ایک زمانے میں صرف گزرگاہ بن کے رہ گیا تھا، پانی تھا نہیں، لہذا لوگ دور دور آباد ہو گئے تھے۔ تو قافلہ بنی جرہم کا جب ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا دور کوئی چیز چمک رہی ہے، تو یہ پہاڑی سے نیچے اتر کے اب جو انہوں نے دیکھا تو دیکھا ایک خاتون ہے جس کی گود میں ایک بچہ ہے اور پاس میں پانی ہے، اور پرندے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ نیچے اتر آئے، اور پھر بی بی ہاجرہ بیٹھی ہوئی تھی،
دور جا کے یہ کھڑے ہوئے، اتنی تہذیب اور اتنی تمیز ہے، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں بی بی آپ حکم دیتی ہیں، یہاں ہم نے پانی دیکھ لیا، یقیناً یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، آپ حکم دیتی ہیں کہ ہم یہاں آباد ہو جائیں، ہم یہاں رہنے لگے اور اپنے گھر بنا لیں۔ نبی کی زوجہ ہے، نبی برحق کی زوجہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا جب تک خلیل اللہ نہیں آئیں گے تب تک میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی، ہاں خیمے لگا کے تم کچھ دوری پر رہ سکتے ہو۔ دیکھیے ایک تہذیب کا آغاز ہونا نا، مکہ خالی ہو چکا ہے، پھر اسے آبادیوں کی ماں بننا ہے، لہذا رک گئے یہ سب۔ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا جتنا بھی عرصہ گزرا، حضرت ابراہیم جب پھر آئے خیر و عافیت کے لیے تو اب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بی بی نے ساری بات بتا دی۔ ایک مرتبہ ان کا سردار قافلہ بنی جرہم کا آیا، آنے کے بعد کہتا آپ ہی خلیل اللہ ہے؟ کہا ہاں میں ہی اللہ کا خلیل ہوں۔ کہا آپ ہمیں اجازت دے سکتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے اپنے مکانات بنا لیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے حرم کی حد کھینچی، حرم کی حد کھینچی، اور کھینچنے کے بعد کہا کہ اس حد کے باہر تم اپنے مکان بنا سکتے ہو، اس حد کے اندر نہیں، تاکہ دنیا سمجھ لے بیت اور ہے، اہل بیت اور ہیں، اور عام لوگ اور ہیں۔ عام لوگوں کو اہل بیت میں انٹری کی اجازت نہیں ہے، لہذا کہا ایک حد ہے، وہیں پر تم اپنے اپنے مکانات بنا کے رہ سکتے ہو۔ اچھا اب یہ تو ہیں عرب مستعربہ، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ وہ جو بنی جرہم والے ہیں وہ ہیں عرب عاربہ، اصل عرب۔ حضرت اسماعیل پروان چڑھنے لگے، لڑکپن سے جب جوانی کی منزلوں میں قدم رکھا حضرت اسماعیل نے، تو قافلہ بنی جرہم کا اس وقت سردار تھا مزا بن عمرو۔ اس نے حضرت ابراہیم سے خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری لڑکی کا عقد اسماعیل سے ہو جائے، لہذا حضرت ابراہیم نے اجازت دے دی، اور قافلہ بنی جرہم کی سردار کی لڑکی سے حضرت اسماعیل کا عقد ہو گیا۔ اب یہاں سے جو نسل چلے گی اسماعیل کے بعد وہ عرب عاربہ بھی ہے اور عرب مستعربہ بھی ہے۔ اصل عرب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ددیال کی طرف سے عرب عاربہ، ننیال کی طرف سے عرب عاربہ، ددیال کی طرف سے، ننیال کی طرف سے، اور عرب مستعربہ جو ہے وہ ددیال کی طرف سے ہو گئے۔ یہ ایک نسل چلی۔ یہی نسل وہ ہے کہ جس میں اولیاء اللہ دنیا میں آئے۔ حضرت اسماعیل، ان کے بیٹے قیدار، ان کے بیٹے نبت، ان کے بیٹے سلامان، ان کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے ہمیسا، ہمیسا کے بیٹے عود، اور عود کے بیٹے عدنان۔ یہ جو حضرت عدنان تھے ان کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وارث ابراہیم تھے۔ دیکھیے خاندان ابو طالب ہے پورا، یہ کیا خاندان ہے، اللہ نے اس خاندان کو کتنا برگزیدہ کیا اور ہر طرف سے طیب و طاہر و پاک رکھا، کہیں نجاست کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ حضرت عدنان نے جو حدود حضرت ابراہیم نے حرم کے معین کیے تھے اسے لوگ بھول گئے تھے، لہذا حضرت عدنان نے پھر سے دوبارہ حضرت ابراہیم کی سنت کا احیاء کیا اور پھر سے حرم کے حدود کو معین کیا اور پتھر لگا دیے۔ آج وہ پتھر نہیں ہے، مگر پورا مزدلفہ اور صفا اور مروہ گھوم کر حضرت عدنان نے حرم کے حدود کو معین کیا۔ یہ نبی کے جد اعلیٰ ہیں، حرم کے حدود کو معین کر دیا اور کہا یہی حد ہے کہ جو جبریل نے آدم کو بتائی تھی، آدم نے شیش کو بتائی تھی، اور وہاں سے نوح تک پہنچی، وہاں سے میرے جد ابراہیم تک پہنچی، وہاں سے اسماعیل سے ہم تک کے آئی ہے۔ یہی حد ہے۔ اگر وارث پیغمبر نہ ہوتے، حجت خدا نہ ہوتے، تو یہ حد حرم کی معین کیسے کرتے؟ معین کیسے کرتے؟ اب سن لیجئے گا،
پیغمبر کے آباء و اجداد کا تذکرہ پیغمبر کی خوشنودی کا تذکرہ ہے. پیغمبر خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر اصحاب محفل میں پوچھا کرتے تھے کہ حضور اپنے اجداد کا ذکر کریں، تو حضور مسکرا کر اپنے اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے. حضرت عدنان نے یہ حد معین کی. اب اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کے آباء و اجداد معاذ اللہ دین حق پہ نہیں تھے اور دین ابراہیمی پہ نہیں تھے، تو وہ نبی جو مبعوث ہی اس بات کے لیے ہوا تھا کہ جتنی کفر کی سنتیں ہیں ان سب کو متروک کر دے، ختم کر دے اور اپنی شریعت کو لاگو کرے، اس نبی کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میرے جس صحیح مگر دین حق پر معاذ اللہ نہیں تھے، لہذا ان کے حدود مانے نہیں جائیں گے. بلکہ جب مبعوث ہوئے تو لوگوں نے فتح مکہ کے بعد پوچھا کہ وہ حد جو حضرت عدنان نے معین کی تھی کیا ویسے ہی رہنے دی جائے؟ کہ یقیناً وہ وارث پیغمبر تھے، جو حد انہوں نے معین کر دی وہی صحیح ہے اور وہی عین حقیقت ہے. حد معین کر دی، جو حد معین کی وہ بالکل صحیح ہے. اور حضرت عدنان کا کارنامہ سنیے گا، دوسرا کارنامہ، خالی حد معین نہیں کی، سب سے پہلے تاریخ میں یہ واحد شخصیت گزری ہے حضرت عدنان کی کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا. سوچئے میں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لایا ہوں گا. کہنے میں مجھے کچھ دیر نہیں لگی، مگر کہنے کی کیفیت میں آنے کے لیے مجھے جتنی دیر لگی وہ میرا مولا جانتا ہے. حضرت عدنان نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا. یہ خالی ہماری تاریخوں میں نہیں ہے، سیرت حلبیہ کی جلدوں میں باقاعدہ پیغمبر کے اجداد کا ذکر علماء اہل سنت نے کیا ہے. سب سے پہلے کعبے کو غلاف پہنایا. اگر معاذ اللہ وہ با ایمان نہیں تھے تو آج تک غلاف کیوں پہنا رہے ہو؟ اتار دو یہ غلاف. اس کا مطلب کہ یہ حکم الہی ہے کہ کعبے کو غلاف پہنایا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ کا گھر کون سا ہے اور بندوں کا گھر کون سا ہے. نہیں جملہ سنیے، اللہ کے گھر کا امتیاز کیا ہے؟ اللہ کے گھر پر ہوتی ہے چادر. ورنہ پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے گھر کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی چار دیواری غلاف سے ڈھکی ہوئی ہے. چادر ہے ایک کالی چادر. اب کالے سے کسی کو پریشانی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مگر وہ چادر آج تک سفید نہ ہو سکی، وہ کالی چادر لگی ہوئی ہے کعبے پر. وہ کالی چادر ہر سال بڑے اہتمام سے بدلی جاتی ہے اور جب اتاری جاتی تو ایک ایک دھاگا اس کا لوگ تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں. آج ہم سے پوچھتے ہو یہ ناڑا کہاں سے آپ نے باندھ لیا، یہ کہاں سے لے کے آئے؟ اما وہی کعبے سے اٹھا کے لائے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک ایک دھاگا رکھ لو گے. اللہ کے گھر کا امتیاز یہ ہے کہ اس پر چادر ہوگی. جس پر چادر ہو وہ ہے بیت. جس پر چادر ہو، کالی چادر ہو، وہ ہے بیت. اور جس پر چادر تطہیر ہو وہ ہے اہل بیت. یہی تو جبریل پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، مالک یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ تو کیا کہا اللہ نے؟ فوراً تعارف کرا دیا، کہا ہم اہل بیت النبوہ. یہی جو چادر کے نیچے یہی اہل بیت نبوت ہیں، یہی مادن رسالت ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا باپ ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ کے بچے. پروردگار رسول سے تعارف کرا دیتا، علی سے تعارف کرا دیتا. یہ تعارف سیدہ سے کیوں کرا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جبریل نے پوچھا یہ تھا کہ مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ نہیں 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 نہیں، ابھی بات ہی 5% یا 10% کے تک پہنچی ہے. جبریل نے کیا پوچھا؟ اگر جبریل یہ پوچھ لیتے یا رب
ومن علی الارض، مالک زمین پر کون ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا یہ پوچھتے یا رب ومن فی البیت، مالک گھر میں کون ہے، تو شاید تعارف رسول سے ہو جاتا، مگر جبریل نے کہا یہ یا رب ومن تحت الکسا، مالک چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے کہا جبریل جب تم پوچھ رہے ہو چادر کے نیچے کون ہے تو میں تعارف بھی اس سے کراؤں گا جو ان میں چادر والی ہوگی، جو کسا والی ہوگی، اسی سے تعارف ہوگا، اسی کے ذریعے تعارف ہوگا، چادر والی ہوگی۔ خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا، خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا، یہ حضرت عدنان کے بیٹے ہیں نزار، ان کا بھی بڑا کمال ہے، حضرت نزار کا بھی۔ انہوں نے عربی کے رسم الخط ایجاد کیے۔ اجداد پیغمبر کے بارے میں سنیے، جو ابو طالب کے اجداد ہیں، جو اجداد پیغمبر ہیں، ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے نور کو ساجدین کی پیشانی میں رکھا، قرآن ہے وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا نور ساجدین کی پیشانیوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ پیغمبر کے آباء و اجداد ساجدین میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، عابدین میں سے تھے۔ ایسے ہی نور پیغمبر آماجگاہ بنے گی کہ نور پیغمبر کی یہ آماجگاہ بنیں گے؟ ان کی پشت، ان کی پیشانی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت نزار عربی کا رسم الخط ایجاد کیا سب سے پہلے، یعنی عربی لکھنے کا طریقہ، رسم الخط، اس کی ایجاد کس نے کی؟ حضرت نزار نے۔ جملہ سنیے گا، تاریخی حوالہ ہے کہ حضرت نزار نے رسم الخط کی، عربی رسم الخط کی ایجاد کی۔ آج جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ اسی رسم الخط میں ہے جس کی ایجاد حضرت نزار نے کی۔ حضرت نزار کے بیٹے حضرت ماد، ان کا بھی بہت کارنامہ ہے۔ انہوں نے بھی ایک دور تھا کہ جس میں خانہ کعبہ کے پاس جو لوگ آتے تھے تو سنت ابراہیمی کو، چونکہ اپنی مرضی کا دین تو لہذا سنت ابراہیمی کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، طواف ایسے نہیں ہوتا، عبادت ایسے نہیں ہوتی۔ اور اتنے خوش الحان تھے، یعنی اتنے خوش لہن تھے کہ جب حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی تلاوت اپنے لہن میں کرتے تھے تو ان کے اونٹ تو درکنار اور درندے بھی آ کے سمٹ آتے تھے ان کے لہن کو سننے کے لیے، اتنی جاذبیت تھی۔ وہ جو حضرت داؤد کا معجزہ خالی وہاں خاندان اسحاق میں نہیں رکھا گیا، خاندان اسماعیل میں بھی یہ چیزیں اتنے خوش لہن تھے۔ علی کے ایک بیٹے حضرت مضر، حضرت مضر وہ ہیں کہ سکندر اعظم اور مضر ابن کنانہ کا دور ایک ہے۔ سکندر اعظم کو بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا یہی ذوالقرنین ہے، بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں کرنی ہے کیونکہ جو بات آتھینٹک ہوتی ہے وہ میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ بہرحال اکثر لوگ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سکندر اعظم کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا کہ ظلم و جور سے دنیا فتح کی، ایسا کچھ نہیں تھے، اللہ کے بندے۔ اور انہوں نے جب مکے پر چڑھائی کی تو حضرت مضر ابن کنانہ سے کہ یہ ہم عصر تھے، ان کے کردار اور ان کی سیرت سے سکندر اعظم متاثر ہوا اور وہ ساری ذمہ داری خانہ کعبہ کی ان کو دے کے چلا گیا، چونکہ یہ وہ زمین تھی جس پر خون و غیرت گری نہ ہو۔ یہ اللہ کا منشا تھا، حضرت مضر نے وہ چیز ہونے نہیں دی کہ یہاں خون نہیں بہے گا، وہ چلا گیا۔ اب ان کے پاس آ گئی، جب خانہ کعبہ کا انتظام ان کے پاس آیا تو انہوں نے بہرحال سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی تمام تر کوشش کی۔ اب اس کے بعد ان کی نسل میں ایک نامور ہستی اور ہے، وہ ہیں حضرت ہاشم کے دادا حضرت قصہ ابن کلاب۔ یہ جو حضرت قصہ ابن کلاب ہیں
یہ حضرت ہاشم کے دادا ہیں، انہی کے بیٹے عبد مناف اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم۔ ان کا اصل نام زید تھا، ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت سور تھا۔ حضرت کلاب کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت سور۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ خاندان فاطمہ کا خاندان ہے، یہ نام پوشیدہ نہیں رہا ہے، کہاں سے چلا آ رہا ہے، فاطمہ بنت سور ان کی ماں کا نام۔ دو بیٹے تھے، زید یعنی قصہ، اور ایک بھائی زہرہ۔ زہرہ وہی مکے میں رہ گئے تھے، اور کلاب کے انتقال کے بعد، حضرت کلاب کے انتقال کے بعد بی بی فاطمہ بنت سور جو ہیں وہ اپنے بڑے بیٹے کو چچا کے ذمہ کر کے اور وہاں سے ہجرت کر کے اپنے میکے آ گئی اور وہاں رہنے لگی۔ تو چونکہ یہ نسل اسماعیل تھی، ذریت ابراہیم میں سے تھے، لہذا بچپنے ہی کے عالم میں جب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو تیر اندازی میں سب سے آگے، تلوار چلانے میں سب سے آگے۔ تو جب بچے ہارنے لگے ان سے اور کبھی نہیں جیت پاتے تھے تو وہ جل کے ایک جملہ کہتے تھے، تم یہاں سے جاؤ، تم یہاں کے ہو ہی نہیں۔ ایک دن ان کو یہ بات لگ گئی اور یہ اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا، بار بار یہ مجھ سے کہتے ہیں تم یہاں کے نہیں ہو، تم باہر سے آئے ہو، یہ کیا کہتے ہیں؟ بی بی فاطمہ بنت سور نے کہا، میرے بیٹے ان کا تم سے کیا مقابلہ، تم سردار کے بیٹے ہو، تم سردار کے بیٹے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم خاندان اسماعیل سے ہو، ذریت ابراہیم میں سے ہو، تمہارا اصل وطن مکہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی ماں سے یہ سنا تو کہا اب میں مکے جاؤں گا، اور پھر یہ مکے چلے گئے۔ اور جب مکے گئے تو وہاں بڑے بھائی کو پتا چلا تو بڑے بھائی نے استقبال کیا حضرت قصہ کا۔ زید نام تھا، قصہ اس لیے پڑ گیا کہ قصہ بنا ہے اقصا سے، اقصا کے معنی ہے دور کے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مسجد اقصیٰ کو یہاں وہاں کی نہیں، یعنی وہ سبحان ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ، یعنی کہیں دور، اور اس دور کو بھی مسجد کہا۔ مسجد کا لفظ صادق اس وقت آتا ہے جب وہاں کوئی سجدہ کر رہا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی سجدہ کر رہا ہو۔ اچھا یہاں پر رک جائیے، ایک بات کہوں گا ورنہ پھر وہی ہے کہ خطابت کے ساتھ خیانت ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ کہ اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اقصیٰ یعنی دور کہیں کسی مقام پر، وہ تم نہیں جانتے، جبریل بھی نہیں جانتا، وہ تو سدرۃ المنتہا پر رک گیا۔ سدرۃ المنتہا یعنی جبریل کی انتہا، وہ وہیں رک گئے۔ سرکار آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے تو ایک منزل وہ آئی کہ جب حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب جلالت، حجاب سیادت، حجاب شفاعت کو عبور کرتے ہوئے دریائے علوم، دریائے علم، دریائے رفاقت سب کو عبور کرتے ہوئے ایک منزل پر پہنچا ہے یہ نور کہ اب آواز آ رہی ہے ادنو منی، میرے حبیب آئیے اور قریب آئیے، میرے حبیب آئیے اور قریب آئیے۔ تو ایک منزل وہ آئی قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ کہ اگر نظر اڑ جائے تو خیرہ ہو جائے، وہ منزل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہہ رہا اور آئیے قریب، آواز دی مالک اب اگر اس کے اور زیادہ قریب آ گیا تو اب تو معبود کا فرق مٹ جائے گا، مجھے یہی رہنے دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اب بھائی ظاہر سی بات ہے، عبد کو لے گیا ہے، اپنے رسول کو لے گیا ہے، اللہ لے گیا ہے۔ معراج پر یہ بحث کیسی کہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، عمل لے جانے والا کون ہے یہ دیکھو، اللہ لے گیا ہے۔
اب اللہ لے گیا ہے تو کیسے لے گیا اس پر تو تعین نہیں ہو سکتا، مگر معراج تھی، اور معراج تھی تو کیسی تھی؟ یہ معراج نبی کی نہیں ہو رہی تھی، اس جگہ کی ہو رہی تھی جہاں نبی کے قدم پڑ رہے تھے۔ نبی کے لیے کیا معراج؟ کیونکہ جتنی چیزیں دیکھی ہیں وہ ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہیں، ان کے لیے معراج نہیں ہے۔ عرش اعظم ان کی پاپوش کا صدقہ ہے، ان کے لیے معراج نہیں ہے۔ قدم رکھا انہوں نے۔ اچھا جملہ سنیے، ایک کعبے سے اٹھا وہاں تک گیا، ایک وہاں سے چلا کعبے تک آیا۔ وہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہ اس میں کوئی علی کی فضیلت بڑھ گئی، علی کعبے میں آ گئے تو کیا علی کی فضیلت بڑھ گئی؟ نہیں بڑھی نا۔ کہیے گا آپ کہ علی کی معراج ہو گئی، کہ علی کعبے میں ظاہر ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، علی کی فضیلت نہیں بڑھی، کعبے کو معراج ہو گئی۔ ویسے ہی نبی وہاں گئے تو وہاں معراج ہوئی۔ قاب قوسین کی منزل پر جب پہنچے ہیں تو ان جگہوں کو معراج ہوئی جو نبی کی رہ گزر بنی، جس نے نبی کی زیارت کی، تو نہ وہاں معراج، نہ اس معراج نے نبی کو کچھ دیا۔ ایسا نہیں، نبی دیں گے، نبی دیں گے۔ بھائی نبی ہے، شرف تقسیم کرنے والے، فضیلتیں تقسیم کرنے والے۔ یہاں علی کعبے میں آ گئے تو کعبے نے علی کو کچھ نہیں دیا، علی نے کعبے کو دیا، علی نے کعبے کو دیا۔ اب سنیے، نبی وہاں پہنچ گئے، ایک اہم بات آنے والی، پہنچ گئے۔ یہاں کیا ہوا؟ جہاں سے گئے یہاں کیا ہوا؟ کہ جب واپس آئے تو 18,000 عالمین کا معائنہ کرنے کے بعد، تمام انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد، جبریل و میکائیل و اسرافیل و سب کو دیکھنے کے بعد، اب جو آئے ہیں تو زنجیر در ویسے ہی ہل رہی تھی، وضو کا پانی جاری تھا، بستر گرم تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہاں اتنے زمانے گزر گئے، 18,000 عالمین دیکھے، سارے رازوں نے اس کی گفتگو ہوئی، اللہ نے وصیتیں کی، سب کچھ ہوا، وہاں سب کچھ ہوا، اور یہاں کچھ نہیں۔ یہاں ایسے ہی زنجیریں در ہل رہی ہے۔ ہوا کیا؟ اصل میں سرکار رسالت مآب کائنات کی روح ہے۔ روح زندگی کی علامت ہے۔ ہاتھ ہو، روح نہ ہو تو ہاتھ اٹھتے نہیں، زبان ہے، روح نہیں ہے تو زبان چلتی نہیں، آنکھیں ہیں، روح نہیں ہے تو آنکھ دیکھتی نہیں، نہ آنکھوں میں بینائی، نہ لبوں پر گویائی، یہ سب کچھ روح کی وجہ سے۔ روح ہے تو آنکھ کام کرے گی، کان کام کریں گے، زبان کام کرے گی، سب کچھ، اور روح نہیں تو کچھ نہیں۔ نہیں، اور آسان سی مثال دے دوں تاکہ میرے نوجوان بھائی میرے قریب ہو جائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، بڑی دیر سے نہیں دیکھی، چلیے دیکھ لیا، وقت بھی کا بھی تعین ہو گیا۔ ہاتھ میں گھڑی ہے، اس میں ایک سوئی ہے جو چل رہی ہے، اور وہ چل رہی ہے تو وہ وقت کا تعین کر رہی ہے، 8 بجا، 9 بجا، 10 بجا۔ یہ سوئی کیوں چل رہی ہے؟ کس لیے چل رہی ہے؟ کہ اس کے اندر ایک بیٹری ہے، ایک سیل ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ وہ سیل نکال کے رکھ لیا جائے تو یہ رک جائے گی۔ اب ہاتھ میں لٹکانے کے قابل تو ہو سکتی ہے مگر کسی فائدے کی نہیں ہے، کسی فائدے کی نہیں۔ فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی۔ یعنی یہ بیٹری، یہ سیل نکال لیا گیا تو اب نہیں چل سکتی۔ چلے گی کیسے؟ جب دوبارہ وہ بیٹری ڈال دی جائے تو چل جائے گی، اس میں حرکت ہو جائے گی۔ بھائی نبی کائنات کی روح یہاں سے اٹھے وہاں گئے، یہاں سارا کائنات کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ نہیں نہیں، ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ علی بھی شب معراج زمین پر نہیں تھے، وہ بھی وہی تھے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ بھی وہی تھے۔ معراج میں 2
مہمان بنایا، ایک کو میزبان بنایا۔ ایک میزبان فتنہ ہی تو ہوا۔ شب معراج علی بھی وہی، نبی بھی وہی، تو کائنات کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ایک بھی ہوتا، نور کے دو حصے تھے، علی ہوتے تو کائنات چل رہی ہوتی، رک گئی وہی، وقت نہیں رک گیا، زنجیریں در ہلتی رہ گئی، پانی جاری رہا، اور یہاں میزبان علی بن گئے، مہمان نبی۔ اے پروردگار، یہ علی کو میزبان بنا دیا، کہا میں ہوں خالق تہذیب۔ مہمان کو بلایا جاتا ہے تو میزبان استقبال کے لیے موجود ہوتا ہے۔ میں نے اپنے نبی کو مہمان بنایا ہے۔ مہمان جس کا بن رہا ہے وہ جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے۔ میرے ہاتھ ہے نہیں، اور میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان سے ہاتھ ملائے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان سے ہاتھ ملائے۔ اگر علی نہ ہوتے شب معراج تو اللہ کی طرف سے ہاتھ کون ملاتا؟ کیونکہ اسی کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ علی کا ہاتھ آیا۔ اب جملہ سن لیجئے گا اور میرے ماں باپ کے حق میں دعا کر دیجئے گا اگر بات پسند آ جائے۔ شب معراج نبی کو اللہ نے نور سیدہ دیا۔ وہ جو ایک شجر دیکھا جس ایک شجر میں ایک ہی پھل تھا، اور نبی نے یہ آرزو کی کہ کاش اس شجر بے مثال کا ثمر لاجواب مجھے مل جاتا۔ ابھی نبی یہ تمنا کر رہے تھے کہ وہ شجر سے ثمر شاخ سے ٹوٹا اور نبی کے دامن مراد میں آ گیا۔ آواز آئی میرے حبیب اس سیب جنت میں تیری بیٹی کا نور ہے۔ نور سیدہ کو بھی سن لیجئے گا، نسل اسماعیل میں اولیاء اللہ ہوئے۔ حدیث سلسلہ موجود ہے نبی کی کہ میرا اور علی کا نور یکے بعد دیگرے پاک اسلاف سے اور پاک ارحام سے گزرتے ہوئے ابو عبداللہ اور ابو طالب تک پہنچا۔ یہ ہے حدیث سلسلہ میں، مگر کہیں یہ نہیں ہے کہ سیدہ کا نور بھی تھا۔ ارے خدا کے لیے اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا، میرے پاس فضیلت کا باب نہیں ہے۔ سیدہ کا نور تھا، یہ نہیں، کیونکہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سیدہ کا نور کسی نبی یا اولیاء کی پیشانی میں رہے۔ لہذا اللہ نے اسے حجاب قدرت میں رکھا اور براہ راست نبی کو دیا، اور دیا بھی تو سیب جنت کے پردے میں دیا۔ سیب جنت کے پردے میں اللہ رے بی بی کتنی پردہ دار ہے کہ ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا ہے، ایک سننے والا ہے، ایک سنانے والا ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی جو دیا جا رہا تو پردے میں پھل کے، تو نور سیدہ وہی ملا۔ نبی کہہ کیا رہے تھے؟ معراج پر اللہ مجھے لے گیا اپنی سب سے بڑی آیت دکھانے۔ یہی معراج کا مقصد ہے، سب سے بڑی آیت جنت، کوثر، سلسبیل، طوبہ، یہ سب نبی کے پسینے کے قطرے ہیں۔ انہیں کیا دکھائے گا؟ کچھ دکھانا ہے۔ وہ کیا دکھانا تھا؟ جو پردے سے ہاتھ نکلا۔ اللہ اللہ، جو پردے سے ہاتھ نکلا، ہاتھ دیکھا، ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھا، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا، ہاتھ شناسا نظر آیا، پہچان گئے ہاتھ کو۔ اللہ نے اس لیے ہاتھ دکھایا علی کا کہ میرے حبیب
جب اتنی بلندی پر مجھے یہ بیٹی عطا ہو رہی ہے تو اس کا رشتہ کس سے کروں گا؟ علی مولا صلی اللہ محمد بے شک بے شک سبحان اللہ نجف تک آواز جائے انشاءاللہ حیدری یا مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے میرے حبیب تم یہ سوچ رہے تھے اتنی بلندی پہ یہ بیٹی ملی ہے میں کس سے اس کا عرض کروں گا کون اس کا کفا ہوگا ہاتھ دکھا رہا ہوں کہ جب یہ بیٹی بڑی ہو جائے تو اس کا ہاتھ اسی ہاتھ میں دینا یہ ہے منظر اس ہاتھ کو پہچان لو معراج ساری یہی تھی قبلہ جو عرش پہ علی کو دیکھے تو اس کی معراج عرش والے علی کو دیکھے عرش والوں کی معراج فرش والے علی کو دیکھے فرش والوں کی معراج علی کو دیکھنا معراج اسی لیے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومن نماز مومن کی معراج ہے میرے مولا نے کہا انا صلاۃ المومن میں ہوں مومن کی نماز علی علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ہاں سبحان اللہ آمین اللہ اللہ آمین اور ایک دعا آپ حضرات ہمارے بزرگ کے لیے بھی کیجئے کہ اللہ ان کو عمر طویل عطا کرے یقیناً یہ نام علی ہمارا تشخص ہے ہماری پہچان ہے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن اقصا کے معنی دور کے تو یہ دور رہ رہے تھے لہذا اقصا قصہ نام پڑ گیا اب بس سن لیجئے میں نے تمام کیا حضرت قصہ
ابن کلاب کا یہ کارنامہ تاریخ میں ثبت ہوا کہ کچھ سنتوں کو انہوں نے جو زندگی بخشی حضرت ابراہیم کی سنت کو، کہ ایک تو حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، تو حضرت قصہ نے کہا جو بھی حاجی آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے، لہذا اس کے کھانے کا معقول انتظام ہونا چاہیے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر قندیل روشن کروا دیے گئے، چراغ روشن کروا دیے گئے تاکہ دور سے حاجی کی رہنمائی ہو سکے اور وہ دیکھے کہ ہاں وہاں بیت اللہ ہے۔ اور بس جھگڑے ہوتے تھے، دو قبیلے آپس میں لڑ لیے، قتل و غارت گری، خون بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت قصہ نے یہ کہا کہ اب جب جھگڑا ہوگا، کیونکہ دکانیں بھی سج رہی تھی، عکاس کا میلہ، وہ جو عبادت تھی وہ میلے کے شکل میں تبدیل ہو گئی تھی، لہذا اس میں یہ ہو رہا تھا کہ دکانیں جو نہیں چل رہی تھی تو اب لہذا جو ہے لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ اس کی دکان چل رہی ہے ہماری نہیں چل رہی ہے، پریشان ہو جاتا آدمی۔ ہر دور میں ہوتا ہے، اس کی چل رہی ہے ہماری نہیں چل رہی ہے، وہ نبرد آزما ہو گئے، آزردہ خاطر ہو گئے کہ ایسا کیسے ہوگا، ہم تم سے بڑے ہیں، تمہاری چلے گی ہماری نہیں چلے گی، جھگڑا ہو گیا، سالوں جھگڑا چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے ایک ہنگامی کیفیت ہوتی تھی۔ تو حضرت قصہ کے ہاتھ میں جب اقتدار آیا تو حضرت قصہ نے یہ کام کیا، کمال کا کام۔ حضرت ہاشم کے دادا ہیں، حضرت ابو طالب کے پردادا ہیں، جد ہیں، کہتے ہیں دیکھو اب جتنے قبیلے اگر آپس میں لڑیں گے تو ایک دار الندوہ بنوایا انہوں نے، ایک پورا دار الندوہ بنوایا اور کہا کہ اسی میں جمع ہو جانا، باہر سے تالا لگا دیا جائے گا، سارے جھگڑے وہیں سلجھا لینا، جب سلجھ جائیں تو تالا کھولا جائے گا، باہر نکلو گے اور پھر نہیں لڑو گے، باہر ہنگامہ نہیں کرو گے، جتنے اختلاف ہوں گے سب اندر اٹھاؤ گے اور وہاں ایک جج بیٹھے گا۔ یہ ہے پارلیمنٹ، جس کا کانسیپٹ سب سے پہلے ابو طالب کے جد امجد نے دیا دنیا کو۔ آج پارلیمنٹ میں ہوتا کیا ہے، پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں، ان کا باہر جھگڑا مت کرنا، اندر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا، اور وہیں پر فیصلہ ہوگا، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں کہ باہر جھگڑا کرو، باہر لڑائی ہو، مار پیٹ کرو، باہر ڈسپیوٹ ہو، باہر خلفشار ہو، نہیں، اندر بیٹھیے، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ایک پکش والا ایک وپکش والا دونوں کھڑے ہو جائے، آپس میں بحث کرے، جو بھی ہوگا فیصلہ وہیں ہوگا۔ یہ پارلیمنٹ کا کانسیپٹ دیا حضرت قصہ نے سب سے پہلے کائنات کو، دنیا کو، پارلیمنٹ کا کانسیپٹ دیا۔ اس کے بعد ایک قبیلے کے سپرد، قبیلہ بنی جرہم، جو کہ ننیحال والے تھے، تو قبیلہ بنی جرہم کے سپرد انہوں نے انتظام دیا کہ جو بھی خزانہ اور جو بھی پیسہ حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں جمع ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک کنواں بنوایا انہوں نے، کہا اس میں سارا پیسہ ڈالا جائے گا اور اسی میں ساری جو بھی اگر سونے کی کوئی چیز کوئی چڑھا رہا ہے یا چاندی کی چڑھا رہا ہے یا ہیرے جواہرات سب اسی میں ہوں گے، بعد میں کچھ لوگوں کی موجودگی میں انہیں نکالا جائے گا اور اسے کعبے کی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال کیا جائے گا، اپنا اپنا حصہ لے کے لوگ الگ نہیں ہوں گے۔ دوسرا منظم کام حضرت قصہ نے یہ کیا۔ تیسرا کیا کیا، کہا پرچم، علم، تو ہر قبیلے کا ایک علم۔ حضرت قصہ نے کہا بنی ہاشم کا علم جو ہے یہ میں اپنے بھائی کے سپرد کرتا ہوں، میرا بھائی اس کی ذمہ داری لے گا۔ اس خاندان میں علم بھائی کو دینے کا رواج بہت پہلے سے ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میرے ایک جملے نے تاریخ سمیٹی ہے۔ علم بھائی کو دینے کا رواج بہت پہلے سے ہے، یہ نیا نہیں ہوا، خیبر میں نہیں شروع ہو گیا، جی نہیں، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ میرا بھائی، کیونکہ مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، جو علمدار ہوتا ہے اسے طاقتور ہونا چاہیے۔ بزدل نہ علم چھوڑ کے بھاگ گیا تو کیا کیا جائے گا، لہذا علم میرے بھائی کے حوالے رہے گا، کیونکہ ہم ہیں یکتائے روزگار،
ہمیں نسل ابراہیم سے، ہمیں ذریت اسماعیل، لہذا عالم رہے گا۔ سب سے مشکل کام پانی کی سبیلیں دے دی کہ ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی سبیل لگے گی، اور جو لوگ بھی آئیں گے وہ جیسے بھی آتے ہیں وہ بہرحال ہمارے مہمان ہیں، کوئی پیاسا نہیں رہنا چاہیے، لہذا پانی کی سبیلیں بھی لگوا دی۔ بس آخری بات ہے، اور یہیں پر آپ کی توجہات کو آزمانا ہے مجھے کہ جتنی میں نے تاریخ سنائی ہے اس میں میری محنت سوارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پانی کی سبیلیں بھی لگوا دی حضرت قصہ نے۔ اچھا، یعنی زمزم کی سبیلیں لگ جاتی تھی، یہ ایک منظم کام۔ سب سے مشکل کام ہے کھانا کھلانے کا۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایسی چیز میں متولی بنتا ہے وہ سب سے اچھا آسان کام اپنے لیے لے لیتا ہے۔ انہوں نے سب سے مشکل کام اپنے ذمہ رکھا کہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، کوئی حاجی بھوکا نہیں رہے گا۔ آج بھی یہ سنت جاری ہے، آج بھی قبلہ وہ کھانا کھلانے کی رسم تو اب باقاعدہ منظم طور پر پیکٹ تقسیم ہوتے ہیں کھانے کے حکومت کی طرف سے۔ یہ سنت وہاں سے جاری ہے حضرت قصہ کے زمانے سے۔ سبیل زمزم کی پوری سبیلیں لگی ہوئی ہیں، جس کو لینا ہے لے لے، جس کو پینا ہے پی لے۔ ہائے ہائے، پرچم، ہر قافلے کا ایک پرچم ہوتا ہے۔ یہ قافلے والے پرچم رکھتے کیوں ہیں؟ یہ پرچم رکھا کس لیے جاتا ہے؟ یہ عالم رکھا کس لیے؟ کہ بھائی لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس مجمع میں کوئی اگر اپنے قافلے سے بھٹک گیا تو وہ قافلے کو کہاں ڈھونڈے گا؟ لہذا پرچم دیکھ کے قافلے سے مل جائے۔ ارے نہیں توجہ کیا آپ نے؟ پرچم دیکھ لے اور قافلے سے مل جائے، یعنی پرچم بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ بھٹکنے سے بچاتا ہے، بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ نہ یہاں بھٹکتا ہے نہ وہاں بھٹکے گا۔ علم یہاں بھی، علم وہاں بھی۔ اب سنیے، ہندوستان کا صدر مقام کیا ہے؟ دہلی، ماشاءاللہ۔ ہندوستان کا صدر مقام دلی، کیپٹل ہندوستان کی دلی۔ جتنے قانون نافذ ہوں گے وہ دلی سے ہوں گے، ہر ایک کو اسے فالو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ وہیں پر، مین پارلیمنٹ ہاؤس وہیں پر، پرائم منسٹر وہیں، پریزیڈنٹ وہیں۔ لہذا دلی ہے صدر مقام، صدر مقام سے قانون نافذ ہوتا ہے۔ اسلام کا صدر مقام خانہ کعبہ۔ میرے مولا بس جتنی میں نے محنت کی ہے میں نے سوارت کر دیجئے گا، اتنی تاریخ بس اسی لیے سنائی تھی۔ اسلام کا صدر مقام خانہ کعبہ۔ اب جتنے قانون نافذ ہوں گے کعبے سے، کعبے میں علم بھی، پرچم ہے کہ نہیں ہے؟ حج میں پرچم دیکھتے ہو اعتراض نہیں کرتے؟ ہٹاؤ ہی نہیں، یہ بدعت ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پرچم بھی، کھانے کے پیکٹ یعنی تبرک بھی، زمزم یعنی پانی کی سبیلیں بھی۔ ہائے ہائے، وہ قربانی جو پوسٹ پون کر دی گئی، ملتوی کر دی گئی ذبح عظیم تک۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ میرے حبیب، میرے خلیل، ہم نے اس قربانی کو ملتوی کیا ذبح عظیم تک، ذبح عظیم تک۔ تمہاری نیت میں شک نہیں ہے، مگر دمبا ذبح ہو جائے گا۔ اسماعیل بچ گئے۔ جو قربانی نہیں ہوئی اس کی یادیں آج بھی تازہ، آج
جو قربانی ہو گئی، جس نے دین کو بچا لیا، اس کی نشانیوں پر اعتراض کیسا؟ قانون صدر مقام سے جاری ہوتا ہے، سر اٹھائے، کعبے میں علم، قربانی لا تمام، یہاں بھی علم ہوگا کیونکہ قربانی تمام ہو چکی ہے، وہاں بھی علم، یہاں بھی علم، وہاں بھی سبیلے، یہاں بھی سبیلے، وہاں بھی تبرک، یہاں بھی تبرک، وہاں بھی مجمع، یہاں بھی مجمع، وہاں دیکھتے ہو اعتراض نہیں کرتے، یہاں دیکھ کر اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے کہ وہاں جو نشانیاں ہیں اس میں کسی کی قلعی کھلتی نہیں، کسی کے، اللہ اکبر، کسی کی پول کھلنے کا ڈر نہیں ہے۔ ارے کیا سن لیا آپ نے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں پرچم دیکھا، اعتراض نہیں کیا، سبیلے دیکھی، اعتراض نہیں کیا، تبرک دیکھا، اعتراض نہیں کیا، بلکہ تسلیم کیا، کیونکہ خالی نشانی ہے، کسی کا پول نہیں کھلتا، مگر یہاں جو نشانی ہے وہ شجرے کو بے نقاب کرنے والی نشانی ہے۔ بس وقت ہو گیا۔ وہاں کسی کی قلعی کھلنے کا ڈر نہیں ہے، یہاں یہ ڈر ہے کہ یہ نشانیاں شجرہ بتا دیں گی، کیونکہ پوچھنے والے پوچھیں گے کس نے مارا، تو وہ کون تھا، تو وہ کس کا بیٹا تھا، تو وہ خاندان کون سا، تو وہ قبیلہ کون سا، تو یہ مشکل ہو جائے گی نا۔ تو صدر مقام ہے خانہ کعبہ، ہم نے اس عزاداری کو لیے ہی وہیں سے، ایک مہینے کا بس اللہ نے فرق رکھا، 10 ذی الحجہ کا وہ واقعہ اور 10 محرم کا یہ واقعہ، صرف ایک مہینے کا فرق، کہ اس ایک مہینے میں تمہاری نیتیں دیکھ لیں، وہاں کیا بولتے ہو اور یہاں کیا بول رہے ہو۔ دین کو زندہ رکھا ہے کربلا والوں نے۔ مجھے معاف کیجئے گا، آج آپ کا میں نے ذرا کچھ زیادہ وقت لے لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ موضوع بہت وسیع تھا، بس 2 مجلسیں اور رہ گئیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عزاداروں کہ سر پیٹو، رخسار پر تماچے لگاؤ، ماتم کرو، آنسو بہا بہا کے رومال کو تر کر دو، اس لیے کہ آج اس غریب کی شہادت کی شب ہے۔ کہ جو واقعات کربلا کا عینی شاہد ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شہزادی کی تائید ہے اور کچھ نہیں ہے کہ فضائل کے ساتھ مصائب بھی سلسلہ وار ہو گئے، کہ سب سے پہلے شہزادی کے مصائب پڑھے، وہاں سے رب دیا تھا بی بی سکینہ کا، تو کل بی بی سکینہ کے مصائب پڑھے، ایک 4 سال کی بچی کا مصائب کل پڑھا تھا، ایک 4 سال کے بچے کا مصائب آج ہے، یہ دونوں کربلا میں، خالی سکینہ کو درے لگے، تازیانے لگے، بلکہ میرے 5ویں امام کو بھی تازیانے مارے گئے۔
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. عزاداروں، کسی نے میرے 5ویں امام سے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا نے کربلا سے شام تک کا سفر کیسے کیا؟ اتنا پوچھنا تھا کہ میرے مولا نے عمامہ اتارا، اپنی زلفوں کو بکھرایا، گریبان چاک کیا اور ماتم کرتے ہوئے اٹھ گئے. کہا مولا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ کہا نہیں، تو نے سوال کیا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. رو کر میرا مولا کہتا ہے سنے گا، برداشت کر پائے گا. کربلا سے شام تک کا سفر اکثر میرے بابا نے حالت رکوع میں کیا. میرے بابا نے یہ سفر حالت رکوع میں کیا. عزاداروں، پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، مگر احساس ہو جائے تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تھوڑی دیر 15 منٹ آپ حالت رکوع میں کھڑے ہو جائیے. دیکھیے کمر پر کیسا زور پڑتا ہے. کہا مولا حالت رکوع میں؟ کہا سنے گا کیوں؟ کہا ہاں مولا. کہا 11 محرم کو جب ہم کربلا سے چلے تو میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقع خاردار اور کمر میں ایک بھاری لنگر تھا. سن لیجئے گا عزاداروں، بہت روئیں گے. کمر میں ایک بھاری لنگر تھا. اس لنگر کا رشتہ میرے گردن کی توق سے تھا. میری عمر 4 سال تھی، میرا قد چھوٹا تھا، میرے بابا کا قد بڑا تھا. جب کمر کے لنگر کا رشتہ میرے گردن کی توق سے تھا تو میرا بابا جب اپنا سر اٹھاتا تو وہ رسی، وہ زنجیر کستی توق کی گرفت مضبوط ہوتی، توق کی گرفت مضبوط ہوتی تو میں اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا، مجھے تکلیف نہ ہو اس لیے میرا بابا جھک کے چلتا. میرا بابا کمر جھکا کے چلتا، حالت رکوع میں چلتا. جزاکم. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلا. پھر کہتے قید شام سے چھوٹنے کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ میرا بابا کبھی دن میں دسترخوان پہ بیٹھا ہو. جب پانی سامنے آتا کربلا کا رخ کرتا. اب یہ مصائب چوتھے امام اور 5ویں امام کے مشترکہ ہیں. کہتے میری بھی کیفیت یہ تھی
کہ کربلا سے آنے کے بعد راتوں کو جاگا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا. میں نے ایک دن بابا کو دیکھا کہ بابا گھر کے صحن میں کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں اور آبا کے دامن سے آنسوؤں کو پوچھتے جا رہے ہیں. میں نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا. جب مجھ سے ایک دن برداشت نہ ہوا تو میں بھی بے چین رہتا تھا کہ ہائے کربلا میں اور شام میں اتنی مصیبت گزر گئی. ایک مرتبہ میں نے اپنے ننھے ہاتھوں کو اپنے بابا کے پیروں پر رکھا. میرے بابا نے دیکھا کہ کسی کے ہاتھ میرے قدموں پر آئے. میرے بابا نے نیچے جھک کے دیکھا کہ کون؟ میرا مولا کہتا, میں نے کہا میں آپ کا غریب بیٹا باقر. کہا میرے لال کیا بات ہے, تم سوئے نہیں؟ کہا بابا کربلا سونے نہیں دیتی. بابا آپ کی پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں. بابا آپ نے کربلا سے شام تک کا سفر حالت رکوع میں کیا. بابا آپ کربلا سے شام تک کے مسافر ہیں. کہا بیٹا بکر وہ تو تم بھی ہو. کہا نہیں بابا آپ کی مصیبتیں بڑی ہیں. بابا آپ رات میں سوتے کیوں نہیں؟ میرا 5واں امام کہتا ہے اتنا کہنا تھا. میرا بابا مجھ سے کہتا ہے بیٹا باقر تم مجھ سے سونے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میرے لال اس بات کی ضمانت لے لو کہ جب میں آنکھوں کو بند کروں گا تو میرے سامنے شام کا بازار نہیں آئے گا, یزید کا دربار نہیں آئے گا. میرے لال میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں, ادھر آنکھوں کو بند کرتا ہوں, ادھر میری پھوپھی کا, میری ماں کا برائے ناصر میرے سامنے آ جاتا ہے. مجلس تمام ہے عزاداروں, 1 یا 2 منٹ زندگی بھر اپنے جد پر روتے رہے, آنسو بہاتے رہے, وصیت کر کے گئے کہ عرفات میں جب مومنین جمع ہو جائے تو میرے جد کی مجلس برپا کرنا. حسین پر روتے روتے کربلا اور شام پر آنسو بہاتے بہاتے اپنے جد کا یہ عزادار دنیا سے چلا گیا. 6ٹھے امام نے غسل دیا, کفن پہنا رہے تھے, روتے جا رہے تھے, گلے میں توق کا نشان, پشت پر تازیانوں کے نشان, رخسار پہ زخموں کے نشان. ہائے میرا غریب بابا, جنازہ تیار ہو گیا, چاہنے والوں کا مجمع آیا, جنازہ شان سے اٹھا, بقی میں دفن ہوا. مگر میرا دل کہتا ہے میرے 5ویں امام کی روح نے کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا. اے میرے جد مظلوم, میرے جنازے میں اتنے لوگ ہیں مگر آپ کا لاشا تیروں کے مسلح پر, بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی, آفتاب کی تمازت, دھوپ کی شدت, آپ کا لاشا, ظالموں کے ستم اور اہل حرم.
القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما. محمد والے محمد کے صدقے میں ہم کو آخری دم تک کے ولایت علی پر ثابت قدم رکھ. پروردگارہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک شیان حضر کرار میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، خصوصاً شبی فاطمہ اور صابرہ خاتون اور وزیر علی صاحب کے بہنوئی اور دیگر مومن و مومنات جو بھی بیمار ہیں، ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں اصغر نواف صاحب کی بیٹی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بیمار کربلا اور شہزادی فاطمہ صغرا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی رہے. میرے مالک ظلم اپنی حدوں تک پہنچ رہا ہے. ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے بار میں سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.